السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر: اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام، اور انتہائی واجب الاحترام طیبہ خدمت کمیٹی کے ہمارے نوجوان کہ جنہوں نے دن رات ایک کر کے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا اور آپ تک خالص پیغام پہنچانے کا یہ خوبصورت اہتمام کیا۔ میں نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج ہمیں نظر آتا ہے کہ نوجوان گلی کوچوں میں، بازاروں میں، سوشل میڈیا پر کن کن معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن ایسے میں چند نوجوان اٹھتے ہیں اور دین کے احیاء کے جذبے کو ساتھ لے کر، قرآن و سنت کا خالص پیغام لے کر، اللہ اور اس کے رسول کی بات لے کر وہ میدان کے اندر اترتے ہیں اور اپنی جوانیاں وقف کرتے ہیں۔ آج اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے پروگرام آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، تو یہ انہی نوجوانوں کی کوششوں کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے یہ طیبہ خدمت کمیٹی کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سب کی کوششوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور بالخصوص تقی الدین سلفی صاحب
جو اس میں متحرک شخصیت ہیں، اور وہ حضرات جنہوں نے ہم سے بار بار رابطہ کیا اور بار بار وہ اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ آپ میں آج آپ کی دیدار کے لیے حاضر ہیں، تو سب حضرات کا میں تہ دل سے مشکور بھی ہوں، اور ان کی زندگی کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، مسلک اہل حدیث کائنات کی بہت بڑی سچائی ہے۔ روئی زمین کا سب سے سچا مسلک، سب سے سچا مسلک، سب سے کھرا مسلک، سب سے بہترین مسلک، سب سے اعلیٰ ترین مسلک، تمام تر خرافات سے پاک مسلک، تمام تر ملاوٹ سے پاک مسلک، تمام تر اندرونی اور بیرونی علائشوں سے پاک مسلک، آسمان کے چھت کے نیچے اور زمین کی سطح کے اوپر اگر کوئی مسلک ہے تو وہ اہل حدیث کا مسلک ہے۔ اہل حدیث کا مسلک اہل حدیث اسلام کا دوسرا نام ہے۔ اسلام کا دوسرا نام مسلک اہل حدیث ہے۔ اور یہ جو میں اتنی باتیں اور اتنے دعوے آپ کے سامنے کر رہا ہوں، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ آسمان کے چھت کے نیچے زمین کی سطح کے اوپر سب سے سچا مسلک اہل حدیث ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلی بات آپ کو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث دنیا کا واحد مسلک ہے جس کی بنیاد ہی دلیل پر ہے۔ یہ مسلک بغیر دلیل کے نہیں ہے، اس کا کوئی عمل، کوئی اس کی بات، کوئی اس کا قول، کوئی اس کا فعل اس مسلک کا دلیل کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور دلیل بھی مولوی کی بات نہیں ہوگی، دلیل بھی پیر کی بات نہیں ہوگی، دلیل بھی مفتی کی بات نہیں ہوگی، دلیل بھی کسی مجتہد کی بات نہیں ہوگی، دلیل بھی کسی محدث کی بات نہیں ہوگی۔ دلیل اگر ہوگی تو اللہ کے قرآن سے ہوگی یا محمد رسول اللہ کے فرمان سے ہوگی۔ مسلک اہل حدیث دلائل پر مبنی ہے، اور اس کے دلائل قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں۔ دوسری بات، مسلک اہل حدیث کی سینکڑوں خوبیاں ہیں، لیکن میرے نزدیک مختصر وقت میں 5 خوبیاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مسلک اہل حدیث کی یہ 5 خوبیاں ایسی ہیں کہ جو اس مسلک کو تمام مسالک میں ممتاز کرتی ہیں، اس کی صداقت کو ممتاز کرتی ہیں، اس کی عظمت کو مسلمہ بناتی ہیں، اس کے مقام کو اونچا کرتی ہیں۔ اس لیے یہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ یاد کر لیں اور ان 5 باتوں کو لے کر تحقیق کرنا شروع کریں۔ میں آپ کو دعوت تحقیق دیتا ہوں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، خلوص نیت کے ساتھ دیتا ہوں، محبت کے ساتھ دیتا ہوں، پیار کے ساتھ دیتا ہوں، اخلاص کے ساتھ دیتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر دیتا ہوں، منتیں کر کے دیتا ہوں۔ خدا را ہمارے ان مسلک کی ان خوبیوں کو دیکھیں اور پھر جا کر باقی مسالک میں ان کو تلاش کریں۔ آپ میری رات کی اس پہر میں، رات کی اس تاریکی میں، اورنگی ٹاؤن کے اس علاقے میں طیبہ مسجد کے اس میناروں کے سامنے کھڑی کی ہوئی اس بات کو آپ مانیں گے کہ شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب آپ
اس مسلک کے بارے میں تحقیق کریں گے تو اللہ کے فضل سے نتیجے میں آپ یہاں تک جائیں گے کہ کائنات کے اندر اگر دلیل کی بنیاد پہ کوئی مسلک قائم ہے تو اہل حدیث کا ہے، اور کائنات کے اندر اگر کوئی سچا مسلک ہے اہل حدیث کا ہے، اور کائنات کے اندر اللہ کی اس زمین میں اگر کوئی بہترین مسلک ہے تو اہل حدیث کا مسلک ہے۔ یہ بات آپ کو روز روشن کی طرح آیا ہوگی۔ تحقیق کی دعوت دیتا ہوں آپ کو، میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ بنجر زمین نہ بنے۔ بنجر زمین کیا ہوتی ہے کہ وہاں پر پانی ڈالیں، وہاں پر کھاد ڈالیں، وہاں پر دوائیاں ڈالیں، جو مرضی ہے ڈالتے رہیں، اس میں کبھی بھی ہریالی نہیں آتی۔ اور ہریالی بہترین زمین کون سی ہوتی ہے کہ جو پانی کو بھی قبول کرتی ہے، جو کھیتی کو بھی قبول کرتی ہے، جو کھاد کو بھی قبول کرتی ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایک اچھا رزلٹ دیتی ہے۔ بہترین کھیتی بنیے، بہترین کھیتی بنیے۔ اس لیے جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان باتوں کو دل کی گہرائیوں میں لے کے جائیں، دل کی پہنائیوں میں لے کے جائیں، دماغ کے دریچوں کو کھولیں اور پھر تحقیق کریں کہ شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ مسلک کائنات کا سب سے سچا مسلک ہے، یہ مسلک سب سے بہترین مسلک ہے، یہ مسلک سب سے کھرا مسلک ہے، یہ مسلک سب سے اعلیٰ مسلک ہے۔ اور میں کیوں نہ کہوں، امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس، ان کی تقریر نیٹ کے اوپر موجود ہے۔ انہوں نے لاہور میں اس میں خود موجود تھا۔ میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ امام کعبہ جیسی ہستی یہ بات کہیں گی۔ انہوں نے کہا روئے زمین کے اندر اگر تم نے نبی کی آل تلاش کرنی ہے، نبی کا خاندان تلاش کرنا ہے، نبی کے سچے ماننے والے تلاش کرنے ہیں، تو میں یہاں کہہ کے جا رہا ہوں نبی کے سچے ماننے والے کائنات کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ اہل حدیث ہیں۔ یہ بات امام کعبہ نے کہی، شیخ عبد الرحمن السدیس نے کہی کہ آپ تو آل نبی ہیں۔ آل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آل کا معنی ہے جو راستہ نبی نے دیا، جو دین نبی نے دیا، جو بات نبی نے فرمائی، دنیا پلٹ گئی، دنیا ہٹ گئی، دنیا مصلحتوں کا شکار ہو گئی، دنیا نے ملاوٹ کر لی، دنیا پیچھے چلی گئی، لیکن یہ واحد وہ لوگ ہیں جو نبی کی حدیث کو لے کر، نبی کی سنت کو لے کر میدان کے اندر ڈٹے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک نبی کی اس بات پر ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ۔ سامعین محترم، 5 خصوصیات اس مسلک کی ہیں۔ نمبر 1، پہلی خصوصیت یہ ہے مسلک اہل حدیث کی کہ اس مسلک کو اللہ نے توحید پر قائم رکھا ہے، توحید پر قائم ہے۔ اصل توحید، خالص توحید، بے لچک توحید، خوبصورت توحید، بغیر جھول کے توحید، بغیر کسی مصلحت کے توحید، یہ توحید پر ڈٹ جانے والے ہیں۔ اور دین ہے ہی نام توحید کا ہے، دین ہے ہی نام توحید کا ہے۔ ہر دور کے اندر ہر نبی نے جس کی دعوت دی تھی، وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر نبی دنیا کے اندر آیا، چاہے مشرق میں آیا، چاہے مغرب میں آیا، شمال میں آیا، جنوب میں آیا، قوموں کی طرف آیا، افراد کی طرف آیا، نبی کی ایک ہی دعوت تھی۔ وہ دعوت کیا تھی؟ لوگو لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو۔ کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ؟ کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے، اورنگی ٹاؤن والو اس کو یاد کرو، یہ مسلک اہل حدیث بھی ہے، یہ رب کا حکم بھی ہے، یہ انبیاء کی دعوت بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی بگڑیاں بنانے والا، کوئی بگاڑنے والا، عزتیں دینے والا، ذلتیں دینے والا، اولاد دینے والا، بیٹیاں دینے والا، بیٹے دینے والا، اللہ کے سوا کوئی ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات میں نے
تیزی سے کہہ دی آپ کے سامنے، سنیے قرآن کے دلائل سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے اختیارات کیا ہیں، اللہ کی توحید کیا ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، لوگوں کہہ دیجئے اللہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ جھگڑا ہی یہی ہے، دنیا کہتی ہے ایک کیسے ہے، مشرکین مکہ کہتے تھے ایک کیسے ہے، ہمارے بت کدھر گئے، ہمارے پیر کدھر گئے، ہمارے مرشد کدھر گئے، ہمارے بزرگ کدھر گئے، وہ پیر زادے کدھر گئے، وہ سید زادے کدھر گئے۔ مشرکین مکہ کا یہی اعتراض تھا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ بھائی سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو ماننا شروع کر دے، ایک اللہ کو مانے، ایک اللہ سے مانگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب بات ہے۔ اہل حدیث یہ بات کہتا ہے، لوگوں توحید اللہ کی یہ وہ سچائی ہے، یہ وہ عظیم بات ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، توحید کے اس معاملے پر منہج اہل حدیث یہ ہے، فکر اہل حدیث یہ ہے، مسلک اہل حدیث یہ ہے کہ دنیا لٹ جائے، دنیا بٹ جائے، دنیا کٹ جائے، اللہ کی توحید کے معاملے میں رائی کے دانے کے برابر نہ مصلحت کا شکار ہو، نہ اس موقف سے پیچھے ہٹے۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے اور اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ کیا ہے؟ اللہ الصمد۔ اللہ کیوں ایک ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ مجھے ضرورت ہے آپ کی، آپ کو ضرورت ہے میری، مجھے ضرورت ہے بیوی کی، مجھے ضرورت ہے بچوں کی، مجھے ضرورت ہے دوستوں کی، مجھے ضرورت ہے احباب کی، لیکن اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد، اللہ الصمد بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی جنا گیا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہم نوا ہو سکتا، اس کا کوئی ساجی ہو سکتا، اس جیسے اختیارات کسی کے پاس ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ پھر میرا رب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا لوگوں سنو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، قل اللہم مالک الملکی، قرآن کی آیات ہیں، جاؤ قرآن اٹھا کر دیکھو۔ ہماری دعوت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، ہماری دعوت ہے اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، ہماری دعوت ہے کوئی داتا دستگیر نہیں، ہماری دعوت ہے کوئی کرنی والا نہیں، ہماری دعوت ہے کوئی بگاڑ پیدا کرنے والا نہیں، ہماری دعوت یہ ہے کہ ہر معاملہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو دلیل پوچھو، دلیل کیا ہے؟ قل اللہم مالک الملکی تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ سارے معاملات تیری طرف ہے، اللہ عزت دینے والا تو ہے، بادشاہتیں دینے والا تو ہے، بادشاہتیں چھیننے والا تو ہے، عزتیں دینے والا تو ہے، عزتیں چھیننے والا تو ہے۔ اللہ ہر خیر تیرے پاس ہے، ہر خیر، ہر بلائی تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، اللہ کو چھوڑ کر جس کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، تم کہتے ہو کہ دولت چاہیے، اللہ فرماتے ہیں وہ چھلکے کا مالک نہیں۔ تم کہتے ہو اولاد چاہیے، اللہ فرماتے ہیں چھلکے کا مالک نہیں۔ تم کہتے ہو عزت چاہیے، اللہ فرماتے